برطانیہ میں عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ یعنی پاکستان تحریک انصاف اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو عمران خان صاحب کو بہت فالو کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کیونکہ برطانیہ میں موجود ہیں تو لندن میں انہوں نے احتجاج کیا ہے، اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی وہ احتجاج برطانیہ میں جاری ہے۔ برطانیہ میں 2 بجے اس احتجاج کی کال دی گئی تھی، لوگ 1:30 بجے کے بعد آنا شروع ہو گئے۔ بارش کے باوجود موسم وہاں ٹھیک نہیں تھا، بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ پہنچے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی بھی جو ہے وہ سینکڑوں لوگ وہاں پہ موجود ہیں پاکستانی ایمبیسی کے باہر۔ میں نے رات کو وہاں ایک چکر بھی لگایا تھا، ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھتے ہیں جا کے کہ یہاں پہ کتنے کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں، کتنے جو ہیں وہ واٹر کیننز ہیں، کتنے آنسو گیس کے شیل چلتے ہیں، کتنے ڈنڈے پڑتے ہیں، راتوں کو لوگوں کے گھروں کے اندر چادر اور چار دیواری کا تقدس کتنا پامال ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، جبری طور پہ لاپتہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جہاں پہ یہ احتجاج ہو رہا ہے آرمی چیف یہاں قریب ہی کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، یعنی رات کو جو میرا دوست تھا اس نے مجھے دکھائی وہ جگہ، اس نے کہا جی آرمی چیف یہاں کہیں ٹھہرا ہوا ہے اور یہ ساتھ آگے جگہ ہے جہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا دیکھیں یہاں پہ کوئی کسی قسم کی ایسی عجیب ایکٹیویٹی نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ سمجھیں کہ کچھ ہٹ کے ہو رہا ہے، یہ روٹین کا معاملہ ہے، جو بھی چاہے یہاں پہ اپنا احتجاج کرنے کا حق استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ملک آئین کے مطابق چلتا ہے، قانون کے مطابق چلتا ہے، تو ان کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے جس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ بہرحال اوورسیز پاکستانی نکلے، بہت زیادہ ان پہ دباؤ ڈالا گیا، بڑا خوفزدہ کیا گیا، انہیں کہا گیا آپ کی ویڈیوز بنا کے ہم ریکارڈ میں رکھ لیں گے، آپ کو نشان عبرت بنائیں گے، انہیں یہ کہا گیا کہ ہم آپ کے گھر والوں کو، آپ کی فیملیز کو پریشان کریں گے اور ہم ایک ایسا کریک ڈاؤن کریں گے کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے، اور پاسپورٹ اور جو ویزاز ہیں بہت ساری پرابلمز کریٹ کرنے کی ان کو دھمکیاں دی گئی کہ جناب آپ کا جو ہے وہ ابراڈ میں رہنا بھی مشکل کر دیں گے، اور آپ کے جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، آپ کی وہاں جو پراپرٹیز ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ تو ایسی بہت ساری دھمکیاں لگائی گئیں۔ ان دھمکیوں کے باوجود اوورسیز پاکستانی پھر بھی پہنچ گئے، انہوں نے جا کر وہاں پہ احتجاج کیا، خراب موسم کے باوجود وہاں پہ وہ کھڑے رہے۔ یعنی پاکستان کے آرمی چیف کے لیے یہ ایک نئی صورتحال ہے، کسی بھی آرمی چیف کے لیے۔ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ ایک ڈکٹیٹر تھے، وہ بیرون ملک دورے کرتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ضیاء الحق ایک ڈکٹیٹر تھے، بیرون ملک دورے کرتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ایوب خان اور یحییٰ خان 2 ڈکٹیٹر تھے، وہ بیرون ملک جاتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ اس سے پہلے جو جنرل باجوہ ہے ان کے خلاف بھی کبھی ایسا نہیں ہوا، ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں 1-2 دفعہ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بندے نے ان پہ جوتا پھینک دیا تھا وہاں پہ UAE میں، ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، اس نے اپنا جوتا اتار کے پھینک دیا تھا، باجوہ صاحب کو پاؤں پہ شاید لگا تھا، ان کا کلیم یہ ہے جن لوگوں نے یہ کیا تھا۔ تو لیکن باجوہ صاحب کی یہ خبر باہر نہیں آئی تھی۔ اور دوسرا جو ہے باجوہ صاحب کہیں یورپ میں موجود تھے تو وہاں لوگوں نے تنقید کی تھی، شاید کوئی افغانی شہری تھا جس نے کی تھی، تو وہ مکر گئے تھے، میں تو وہ ہوں ہی نہیں۔ یہ ویڈیو میں نے بعد میں دیکھی کیونکہ ان دنوں میں اغوا تھا، مجھے جبری طور پہ پاکستان کی ملٹری اداروں نے، پاکستان کی ایجنسی ISI نے مجھے جبری طور پہ لاپتہ کیا ہوا تھا ان دنوں میں، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جناب جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، لیکن وہ ریٹائر ہو چکے تھے۔ یہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں بظاہر، جو میری سمجھ ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی واقعہ ایسا ہو، لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق تو یہ پاکستان کے پہلے ایسے آرمی چیف ہیں جن کے خلاف اوورسیز پاکستانی ہنگامی طور پہ خود ہی پلان کر کے باہر نکل آئے اور انہوں نے احتجاج کیا ہے۔